السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، لیکن ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب ان پر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، زیادتی ہوتی تھی۔ تو جب حالات بدلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک اونچا مقام عطا کیا تو لوگ آپ کی خدمت میں آتے اور معافی مانگتے تو آپ سب کو معاف کر دیتے۔ جس نے بھی آپ پر ظلم کیا، جس نے بھی آپ کو مارا، جس نے بھی آپ کے اوپر زیادتی کی، جو بھی آتا آپ کی خدمت میں آپ سب کو معاف کر دیتے تھے۔ تو ان کے بیٹے تھے صالح، تو انہوں نے اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ جو لوگ زندہ ہیں وہ تو آ کر اب آپ سے معافی مانگ رہے ہیں اور آپ ان کو معاف بھی کر رہے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا جنہوں نے آپ سے معافی نہیں مانگی اور وہ اب اس دنیا کے اندر نہیں ہیں، تو ان کا کیا حال؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو ان کے بیٹے صالح جو تھے ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے، آپ یہ کیسے کرتے ہیں؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ جس نے معاف کیا اور جس نے درگزر کیا تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری رحمہ اللہ کی اس آیت کی تفسیر میں پڑھا ہے، انہوں نے کہا کہ کل قیامت کے دن، روز محشر کے دن، کہ کل امت جاسیہ، کہ ہر قوم اپنے گھٹنوں کے بل ہوگی، ہر امت اپنی گھٹنوں کے بل ہوگی، کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس وقت ایک ندا دینے والا پکارے گا، ندا دے گا، تو اس وقت فلا یقوم الا من اجرہ علی اللہ، تو سوائے ان لوگوں کے جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ان کے علاوہ اور کوئی دوسرا شخص وہاں کل قیامت کے دن کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ تو وہ کھڑے ہونے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ فلا یقوم الا من عفا فی الدنیا، کہ اس منادی کے ندا دینے پر وہی لوگ کھڑیں گے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں درگزر کیا ہوگا، لوگوں کو معاف کیا ہوگا۔ تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے کھڑے ہونے کی اجازت ملے گی۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم ایسے لوگوں میں سے نہ ہونا کہ جن کے تمہاری وجہ سے لوگوں کو عذاب دیا جائے۔ ایسے لوگوں میں سے بننے کی ہرگز کوشش مت کرنا کہ تمہاری وجہ سے لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہو۔ اور اس کی صورت کیا ہوگی کہ اگر کسی نے تمہارے اوپر ظلم کیا اور تم نے ان کو معاف نہیں کیا تو سامنے والے کو تمہارے ظلم، اس کے ظلم کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو ایسے لوگوں میں سے مت بننا کہ تمہاری وجہ سے کسی دوسرے کو عذاب میں مبتلا کیا جائے، بلکہ ایسے لوگوں میں سے بنو کہ اگر تمہارے اوپر ظلم ہوتا ہے، تمہارے اوپر زیادتی ہوتی ہے تو تم ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر کر لو، اللہ کے لیے ان کو معاف کر دو۔ ایسے لوگوں میں سے مت بنو کہ جو یہ کہیں کہ اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں مظلوم ہوں، لیکن کل قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑوں گا، کل قیامت کے دن میں تمہیں دیکھوں گا، میں تمہارا وہاں پر حساب و کتاب کروں گا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ایسے لوگوں میں سے مت بنو، بلکہ معاف کرنے والے بنو۔ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا، آخرت میں پتہ چلے گا کہ کون جیتا اور کون ہرا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔